وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی سماج میں جس سے انسان کو جتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو انسانوں کی جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے، اور جو شخص انسانوں کی جتنی بڑی ضرورت پوری کرتا ہے، دنیا کے انسان اس کو اتنی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وکیلوں کی عزت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو قانون کی معلومات فراہم کرتے ہیں، ان کی طرف سے ان کا مقدمہ لڑتے ہیں اگر واقعی وہ ڈنگ کے وکیل ہیں. کسانوں کی عزت اس لیے ہے کہ وہ غلہ اگاتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں اور انسانوں کی غذائی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. جس شعبے میں بھی جو انسان ہے، اگر وہ اخلاص سے محبت سے اپنا کام کر رہا ہے تو وہ انسانوں کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہا ہے، اور وہ ضرورت جتنی بڑی ہے اسی اعتبار سے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں. سول انجینئر مکانات بناتے ہیں، انسانوں کے رہائش کا انتظام کرتے ہیں. دوسری لائنوں کے انجینئر بھی انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. لیکن انسانی سماج میں جو عزت ڈاکٹر کو ملتی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتی. اس لیے کہ اگر کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہا، صحت مند ہی نہیں ہے، تو نہ اس کے لیے مکان کسی کام کا، نہ کپڑا کسی کام کا، نہ اناج کسی کام کا، کوئی چیز اس کے لیے کسی کام کا. پہلے اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے، زندہ ہونا ضروری ہے. اور ڈاکٹر اسباب کی دنیا میں زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں. فیصلے تو اللہ کرتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں زندہ رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں. لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو اسباب کی دنیا میں بظاہر ڈاکٹر زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے یہاں جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، وہ مقام ڈاکٹروں کو بھی نہیں مل سکتا، حکیموں کو بھی نہیں مل سکتا. اس لیے کہ ڈاکٹر انسان کی جسمانی زندگی کو بچاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام انسان کی اصل زندگی کو بچاتے ہیں.
انبیاء کرام علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں اور انسانوں کو جو سکھاتے ہیں، جو کچھ بتلاتے ہیں، اس کے بغیر ایسا نہیں ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، اپاہج ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان ہی نہیں ہوتا ہے۔ صرف دو پیروں پر چلنے والی مخلوق کا نام انسان نہیں ہے۔ انسان تو اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ یہ دو پیروں پر چلنے والی مخلوق، کمر سیدھی کر کے چلنے والی مخلوق، یہ تو اصل انسان کا ڈھانچہ ہے۔ جیسے کسی عمارت کے اندر کوئی شخص رہتا ہو، عمارت اس انسان کا نام نہیں ہے، عمارت کے اندر وہ شخص رہتا ہے۔ جیسے کسی نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے تو لباس اس انسان کا نام نہیں ہے، لباس کے اندر اصل انسان۔ بالکل اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، اس کے بغیر انسان ہی نہیں ہوتا۔ وہ دیکھنے میں انسان لگتا ہے، حقیقت میں جانور ہوتا ہے، جیسے دوسرے جانور۔ اسی لیے جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں مانگ لوں گا، آپ آرام سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ایسے انسانوں کا تذکرہ کیا تو ان کو جانوروں سے تشبیہ دی، ان کی زندگیوں کو جانوروں کی زندگیوں سے تشبیہ کی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ ذرا تفصیل سے کیا، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ مضمون ذرا سا علمی ہے اور گہرا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء کا مجمع ہے، اس لیے میں قصداً بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا ہوں تاکہ بات پورے طور پر سمجھ میں آئے، اور اللہ کرے کہ صرف سمجھ میں نہ آئے، ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا اور یہ بتلایا، یہ دیکھنے میں تو انسانوں جیسے نظر آتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں انسان۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی تعبیر کیا ہے، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ میرے بچوں کو نکلنے کا راستہ دے دیں، بہت دیر سے بیٹھے بیٹھے تھک گئے، اور جو بچے تھک گئے ہوں وہ ابھی اٹھ کے چلے جائیں، پھر بعد میں کوئی نہ اٹھے۔ اب آپ ذرا ساتھ جائیں، جو جگہ خالی اس کو بول کر۔ اصل میں ایسی مجلسوں میں ناسمجھ بچوں کو آگے بیٹھانے نہیں چاہیے۔ اس ہدایت پر علماء نے عمل کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی، لِيَلِيَنِ أُولُو الْأَلْبَابِ مِنْكُمْ وَالنُّهَىٰ، میرے قریب سمجھدار لوگ بیٹھا کریں۔ ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں ہوتا، نہ معلوم کتنی ہدایات ہیں جن کو ہم بھول گئے ہیں، ہمارے عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کرے تبدیلی آئے، ذرا دینی بیداری آئے اور ہم سنت کی طرف مکمل لوٹیں۔ تو فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس عقلیں تو ہیں۔ قرآن جب قلب کہتا ہے نا تو اس سے مراد دل، دماغ، عقل، پوری صلاحیت، پورا پیکیج۔ ان کے پاس عقلیں تو ہیں لیکن یہ اپنی عقلوں کا اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح انسان کو استعمال کرنا چاہیے۔
یہ اپنی عقلوں کا اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی جانور کرتا ہے. اتنی سمجھ تو اللہ نے جانور کو بھی دی ہے کہ گھونسلہ کیسے بنانا ہے. بلکہ بعض پرندے اتنے خوبصورت گھونسلے بناتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر انجینئر ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو چھوٹے چھوٹے پرندے جو جنگلوں میں، آپ نے تو دیکھا ہوگا گھونسلے بناتے ہیں. اللہ چیونٹیاں اپنا گھر بناتی ہیں زمین سے کبھی کبھی 8 میٹر کی گہرائی میں، 8 فٹ نہیں، 8 میٹر کی گہرائی. سیلاب آ جائے تب بھی وہاں تک پانی نہیں پہنچتا. اور وہاں الگ الگ کمرے بناتے ہیں. ان کا کانفرنس ہال الگ ہوتا ہے، غذا جمع کرنے کے لیے گوڈاؤن الگ ہوتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ہال الگ ہوتا ہے. بیمار چیونٹیوں کے لیے کوارنٹائن کا روم الگ ہوتا ہے. پورا ایک شہر ہوتا ہے، پورا ایک نظام ہوتا ہے. تو اگر انسان نے پڑھ لکھ کر گھر بنانا سیکھ لیا اور اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا تو اس نے کیا کیا؟ وہ کام اس نے سیکھا اتنی محنت کر کے جس کو جانور بغیر سیکھے کر رہے. اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کے مکانات کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے، بلکہ ان کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ان کے نام پر قرآن پاک میں مکمل ایک سورت نازل کی ہے، سورۃ النمل. اور اللہ نے چیونٹیوں کی ایک وادی کا تذکرہ کیا ہے جہاں چیونٹیوں کی آبادیاں تھیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سمجھداری کی بات ہے. دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے علیہ السلام، اگر ان کے گھوڑوں تلے تم دب کر مری تو غلطی تمہاری ہوگی، ان کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہ تو تم کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. اس لیے اپنی حفاظت خود کرو، جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلی جاؤ. یہ چیونٹیوں کے سردار ان کی کیا غلطی ہے، ان کو تو پتہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو وادی النمل کہا ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل. اس جملے پر رک کر کے محققین نے جب اس پر غور کیا اور پھر تلاش کیا اور زمینوں کی کھدائی ہوئی اور ان کے مکانات دیکھے گئے تو دیکھنے والوں کی عقلیں حیران ہو گئی. آج تو یوٹیوب پر سب کچھ موجود ہے، آپ اگر سرچ کریں، دیکھیں، نوجوان اس زمانے کے تحقیق کریں تو سب کچھ ان کو مل جائے. پرندے جو گھونسلے بناتے ہیں، اللہ، بعض پرندے ایسے گھونسلے بناتے ہیں انڈے دینے کی جگہ الگ، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اور پالنے کے لیے جگہ الگ، ان کے کھیلنے اور جھولنے کے لیے الگ جھولے بناتے ہیں. اور بعض پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر روشنی کرنے کے لیے بلب بھی لگاتے ہیں. ان بیچاروں کو الیکٹریسٹی کہاں سے ملے گی؟ وہ ایسا مادہ اس میں لگاتے ہیں جس میں کوئی چیز چپک جائے اور پھر جگنو لا کر پکڑ کر چپکا دیتے ہیں. کس کالج میں انہوں نے پڑھا ہے، کس اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی؟ اتنی سمجھ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی دیا. تو اگر انسان نے پڑھ لکھ کر کے گھر بنانا سیکھ لیا، اگر انسان نے پڑھ لکھ کر کے اچھا کھانا سیکھ لیا، اچھا پینا سیکھ لیا، تو یہ سارا کام انسان سے زیادہ بہتر طریقے پر پہلے سے جانور کر رہے ہیں. تو پھر اس انسان کا بحیثیت انسان کیا کما گیا؟ اللہ نے عقل اس لیے دی تھی
کہ وہ صرف کھانا پینا، وہ صرف ان باتوں کو سیکھے اور سمجھے جو جانور پہلے سے کر رہے ہیں. تو پھر اس میں اور جانور میں فرق کیا ہوا؟ اللہ نے تو عقل اس لیے دی تھی کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. تو اس کا عقل کو استعمال کرنا نہ کرنا برابر ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ بات اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں، جو پی ایچ ڈی ہیں، جو اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں، اپنے اپنے میدان میں گویا امام اور مقتدی ہیں، لیکن وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے، وہ آخرت کو نہیں جان سکے، وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے. وہ بڑے انجینئر ہیں، وہ بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ بڑے باکمال لوگ ہیں، بڑے تاجر ہیں، بڑے بلڈر ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کیا. لا يفقهون بها، یہ اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها. ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں. اگر صرف اتنے ہی دیکھ لیتے ہیں کپڑا کہاں اچھا ملتا ہے، کھانا کہاں اچھا ملتا ہے، اور کیا چیز کھانے کی ہے، کیا چیز نہیں کھانے کی ہے، کون سی چیز اچھی لگتی ہے، کون سی چیز اچھی نہیں لگتی، اتنا کام تو جانور پہلے سے کر رہا ہے. بحیثیت انسان انہوں نے اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کیا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو ہم نے کان دیے ہیں لیکن یہ اپنے کانوں سے سنتے نہیں. یعنی ایک انسان کو اپنے کانوں کا جیسے استعمال کرنا چاہیے ویسے استعمال نہیں کرتے. تو یہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، گئے گزرے ہیں. اور کیوں ہیں؟ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اس لیے کہ ان کے دل غافل ہیں. ان کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، یہ اللہ کی معرفت سے تہی دامن ہے. یہ ذرا تفصیلی تذکرہ ہے قرآن پاک میں. ایک دوسری جگہ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ کیا. فرمایا یأکلون کما تأکل الانعام، ان کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ جانوروں کی طرح کھانا پینا. والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم. تو انسان ہی نہیں بنتا اس تعلیم کے بغیر، اس پیغام کے بغیر جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے. اس لیے انسان پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے بلند مقام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. اور جن لوگوں کو انبیاء کرام کے ذریعے انسان بننا نصیب ہو جاتا ہے، پھر ان کی نگاہوں میں بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مقام انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوتا ہے. حضرات صحابہ کرام کس طرح جان چھڑکتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، میں حقیقی پاگلوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا. ان کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ تو ڈاکٹر کو گالی دیتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر کو برا بھلا کہتے ہیں. ان کا بس چلے تو وہ ڈاکٹر کو تھپڑ مار دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ڈاکٹر کی اہمیت تو نہیں ختم ہو جاتی. اور جب وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اسی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے جاتے ہیں، پھر اس کا احترام کرتے ہیں. وہ سارے لوگ جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اصل میں وہ دماغی مریض ہیں. ان کو اپنے اچھے برے کی خبر نہیں ہے. اس لیے انہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اہمیت کو جانا نہیں. جب جان لیتے ہیں تو ان کا رنگ بالکل بدل جاتا ہے. میں حدیث پاک سے آپ کو ایک نمونہ سناتا ہوں. سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، حضرت ابو سفیان کی اہلیہ محترمہ ہیں.
ان کی زندگی کے بھی دو دور گزرے ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام کی طرح اور بہت ساری صحابیات کی طرح، اور دونوں دور بہت نمایاں ہیں۔ ایک جاہلیت کا دور گزرا، اس میں بھی وہ بہت نمایاں تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی وہ بہت نمایاں تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام میں۔ ایک موقع پر تو اہل ایمان دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور دشمنوں کی ایسی خطرناک یلغار ہوئی کہ اہل ایمان جب قدم اکھڑنے لگے تو حضرت ہندہ نے ان کو ایسے اشعار سنائے تھے اور ایسی غیرت دلائی تھی کہ ان کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے۔ ان کی پچھلی زندگی کا میں تفصیل سے تذکرہ نہیں کروں گا، علماء کا مجمع ہے، سب جانتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب یہ حاضر ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پردے کی آڑ تھی، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں ابو سفیان کی بیوی ہند ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہوا تھا، جو آئے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لے، ہم پچھلا سب بھول جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ ہمارا مقصد بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہمارا مقصد کسی سے انتقام لینا نہیں۔ تو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دل میں اسی وقت جو تبدیلی محسوس ہوئی، اس کا انہوں نے اسی وقت اظہار کیا۔ انہوں نے کہا حضور عجیب بات ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، آپ کو پہچاننے سے پہلے، آپ کی بات کو، آپ کی دعوت کو سمجھنے سے پہلے میرے دل کا یہ حال تھا کہ مجھے دنیا میں آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں تھی۔ اس دنیا میں جتنے گھر ہیں اس میں مجھے آپ کا گھر سب سے برا لگتا ہے۔ آپ کا گھر، آپ کے گھر والے، اور اب میں اپنے دل کی حالت یہ پا رہی ہوں کہ اب مجھے دنیا میں آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے، اور دنیا میں جتنے گھر ہیں اس میں مجھے آپ کا گھر جتنا پسند ہے اور آپ کے گھر والے جتنے پسند ہیں اتنا کوئی اور پسند نہیں۔ یہ ہے نمونہ کہ جیسے کوئی دماغی مریض ہو، اسے پکڑ کر باندھ کر ڈاکٹر کے پاس لے جائے، وہ ڈاکٹر کو گالیاں دیتا ہے، وہ کہتا ذرا مجھے چھوڑو، میں دیکھتا ہوں اس کی کیسی ہمت ہوئی میرے انجیکشن لگانے کی اور مجھے گولی کھلانے کی، میں بیمار تھوڑی ہوں، مجھے کیوں لے کر کے آیا، کہتے ہیں۔ اور جب اچھا ہو جاتا ہے تو اسی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہے، اس کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے جاتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب اس نے ڈاکٹر کو سمجھ لیا، اس کو صحت ملی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور وہ مقام اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد جو خدمت کی ہے، اس خدمت کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ اور یہ ایسا علاج ہے جس کی ضرورت ہر فرد کو الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی ولی کامل کا بیٹا اگر اس کا یہ علاج نہ ہو تو ولی بننا تو دور کی بات ہے، وہ انسان بھی نہیں بنا۔ کسی عالم کا بیٹا، کسی حافظ کا بیٹا، کسی امام کا بیٹا، کسی مجتہد وقت کا بیٹا، اور مجھے اجازت دیجیے اس سے آگے بڑھ کر کے میں کہوں سب سے اوپر جا کر کسی پیغمبر کا بیٹا، اگر اس کو یہ نعمت حاصل نہ ہو تو کچھ اور بننا تو دور کی بات ہے، وہ انسان نہیں، وہ جانوروں کی طرح جیے گا، جانوروں کی طرح مرے گا، اور پھر جانوروں کی طرح اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مسویہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے مادی دنیا میں ڈاکٹروں کی اہمیت ہے کہ بھائی صحت تو سب کی ضرورت ہے، امام صاحب ہو یا مقتدی ہو، استاد ہو یا طالب علم ہو، کسان ہو یا کوئی وکیل ہو یا کوئی تاجر ہو یا کوئی بلڈر ہو یا کوئی انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، صحت کی تو سب کی ضرورت ہے نا۔ بالکل اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر کے انسان ہونا تو ہر ایک کی ضرورت ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔
یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام انسان کو انسان بنانے کی محنت کرتے ہیں، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اپنے وارثوں کے حوالے کر کے گئے ہیں، اسی محنت کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تزکیہ کے ذریعے انسان بنتا ہے۔ یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ تھوڑا سا گہرائی میں اتر کر اس کو سمجھیں، کم از کم علماء کو تو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنا ہی چاہیے۔ یہ سبق اصل میں علماء کے درمیان کم دہرائے جاتے ہیں، کم سنائے جاتے ہیں، اس لیے یہ باتیں اب علمی حلقوں میں بھی غیر مانوس سی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوہرا وجود عطا فرمایا، دو چیزوں کو جوڑ کر اللہ نے انسان کو بنایا۔ دو مخلوق ہیں جن کو جوڑ کر اللہ ایک بنایا۔ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جسم تو مٹی سے بنا ہے، ہم سب کو معلوم۔ روح عالم امر کی مخلوق ہے۔ عالم دو ہے، جیسے آپ دیکھیں آپ کی بلڈنگ ہے نا، اس کے کئی منزلیں ہیں، نیچے کا منزل الگ ہے، اوپر کی منزل الگ ہے۔ یہ مجلس اسی بلڈنگ میں ہو رہی ہے، لیکن کوئی آدمی نیچے آئے دیکھ کر چلا جائے کہاں ہو رہی ہے، ہمیں تو دکھی نہیں، اس سے کہا جائے کہ نہیں ذرا اوپر جاؤ، نیچے نہیں ہو رہی اوپر ہو رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تقسیم کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جو کائنات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔ عرش سے نیچے کا جو عالم ہے وہ عالم خلق ہے، اور عرش سے اوپر کا جو عالم ہے وہ عالم امر ہے۔ عالم امر کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے ارادے سے پیدا فرمایا، انما امرہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ یہ جو فلسفہ ہے یہ عالم امر کا ہے، عالم خلق کا نہیں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں بس ارادہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ عالم خلق کو اللہ ہی نے اپنے حکم سے پیدا کیا، اپنی مرضی سے پیدا کیا، لیکن اس کو تدریجاً پیدا کیا ہے۔ عالم خلق ایک دم سے نہیں بنا، ایک دن میں نہیں بنا، اور عالم خلق کی ہر چیز تدریجی ہوتی ہے۔ یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن تو ان میں سے کوئی بھی اتنا بڑا نہیں تھا۔ کوئی ہو تو بتلا دے نہیں اپنا نام، ہم خاص طور سے اس سے ملاقات کے لیے آئے۔ کتنے چھوٹے پیدا ہوئے، آہستہ آہستہ بڑے، جیسے جیسے بڑھتے گئے اسی طرح اس کا لباس بڑھتا گیا، اس کی ضروریات بڑھتی گئیں، اور پھر ماشاءاللہ جوان ہوا۔ یہ بلڈنگ بنی تو ایک دن میں تو نہیں بن گئی، پہلے گڑھے کھودے گئے، کھمبے بنائے گئے، بنیاد بھری گئی، پھر پہلی منزل بنی، پھر دوسری منزل بنی، تب جا کر تیسری منزل بنی، آہستہ آہستہ بنی۔ عالم خلق میں کوئی بھی چیز ایک ساتھ نہیں بنتی۔ بڑے بڑے درخت جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک دن میں تو نہیں لگ جاتے، بیج ڈالی جاتی ہے یا پودا لگایا جاتا ہے، اور پھر وہ پودا افوا نکلتا ہے، پھر چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اور ایک دن وہ بڑا تناور درخت بن جاتا ہے۔ خود زمین اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو 6 دن میں بنایا، اور یہ 6 دن بھی ہمارے 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں ہیں۔ بیچارے یہودیوں کو یہی دھوکا ہوا، وہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا تو 6 دن میں تو ہمارا ایک گھر نہیں بن پاتا، اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان اللہ نے 6 دن میں بنایا تو کتنا تھک گئے ہوں گے، اس لیے 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ تو وہ بیچارے سنیچر کے دن ان کے جتنے مذہبی لوگ ہیں وہ دن بھر آرام کرتے ہیں، باہر بھی نہیں نکلتے، گھروں میں لائٹیں بھی بند کر دیتے ہیں، پردے بھی پڑے رہتے ہیں، ان کے محلوں میں کوئی ہارن بھی نہیں بجا سکتا، کوئی شور بھی نہیں کر سکتا۔ گویا یہ ان کا مذہبی عمل ہے کہ بس دن بھر گھر میں پڑے رہو، آرام کرو۔ کیوں؟ اللہ نے آرام کیا۔
ان نادانوں کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکان نہیں ہوا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، ان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکن نہیں ہوئی، کوئی تکان نہیں۔ یہ ہفتے کے 6 دن نہیں ہیں، یہ زمانے کے 6 دور ہیں۔ خود قرآن پاک میں جس طرح یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے 24 گھنٹے کے لیے، یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے 1000 سال کے لیے، اور یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے 50,000 سال کے لیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے رب کا ایک دن تمہارے کیلنڈر کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایسا دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یوم زمانے کی ایک مقدار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 6 یوم 6 دن جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، یہ کتنے بڑے بڑے تھے، ان میں کتنے 1000 سال گزرے یا کتنے لاکھ سال گزرے یا کتنے کروڑ سال گزرے، اللہ کو معلوم۔ یہ جو 6 دن میں زمین اور آسمان بنے، اسی میں ہماری زمین بھی ہے۔ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جسم کو بھی بنایا، کیڑے مکوڑوں کو بھی بنایا، لیکن ان کو وہ مقام نہیں دیا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بس زندگی دے دی۔ اور ایک بات سمجھیں، جب اللہ تعالیٰ مادے میں زندگی پیدا کرتے ہیں، ذرا علماء اس بات کو غور سے سنیں، یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ مادے میں زندگی پیدا کرتے ہیں تو وہ جو زندگی کی حقیقت ہوتی ہے اسی کو نفس کہتے ہیں، اس کے لیے روح شرط نہیں ہے، جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ روح ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ مادے میں زندگی پیدا کرتے ہیں تو وہ جو اللہ کا پیدا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس میں زندگی پیدا ہو جائے، یہی روح ہے۔ روح اللہ کے حکم کا نام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو روح عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے، وہ کسی اور جانور کو نہیں دی ہے، وہ کسی اور جاندار کو نہیں دی سوائے فرشتوں کے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص روح عطا فرمائی ہے، کیونکہ ان کا جسم نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الروح کہا ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کو الروح الامین کہا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو الروح کہا ہے۔ انسان کو اللہ نے جو روح عطا فرمائی ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس روح کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اگر توحید کے مسئلے کو بالکل صاف اور واضح نہ کر دیا ہوتا تو شاید اس جملے سے گمراہی پیدا ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي مِن لِلتَّبْعِيض وَالرُّوحُ مَنسُوبَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب میں اپنی روح میں سے کچھ حصہ اس کے اندر پھونک دوں، یہ ہے اس کا لفظ ذکر ہے، جب میں اپنی روح میں سے کچھ حصہ اس کے اندر ڈال دوں، اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، تو پھر تم فوراً اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اللہ کو سوچا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نسبت کی ہے، اس نسبت کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ روح اللہ کے وجود کا کوئی حصہ ہے، بلکہ اس نسبت
نسبت کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی دوسری روح نہیں پیدا کی جس کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس کو اپنی طرف منسوب کیا. خاص اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے انسان کو. اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو دوسروں کے لیے قابل احترام بنایا، فرمایا ہم نے انسان کو بہت عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے اس کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں، خشکی میں بھی سمندر میں بھی. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے اس کے کھانے کے لیے بہت اچھی غذائیں پیدا کی ہیں. وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے اپنی بہت ساری مخلوق کے مقابلے میں اس کو بہت بلند مقام دیا. بلکہ جو انسان کامل ہے اس کو تو ساری مخلوق کے مقابلے میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، جہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی نہیں جا سکتے، وہاں تشریف لے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے انسان جسم اور روح کا مجموعہ بنایا. یہ روح جب جسم میں ملتی ہے، یہ روح جب کسی انسان کے لیے مخصوص کی جاتی ہے، جو سمجھے کہ ایک اصل روح ہے، جب اس میں سے کچھ حصہ نکال کر کے جیسے ندی سے پانی لے لیا جائے، جیسے سمندر سے پانی لے لیا جائے، ایک قطرہ لے لیا جائے، ایک بوتل میں لے لیا جائے، روح کے سلسلے میں بہت زیادہ تفصیلی علم کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا. جو اشارے کیے ہیں ہمارے علماء نے، محققین نے، بس انہی سے استفادہ کر کے سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ کہہ دیجئے کہ روح تو عالم امر کی مخلوق ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے، تم روح کی پوری تفصیل نہیں جان سکتے. لیکن جتنا ہم کو کتاب و سنت سے معلوم ہوا اور کتاب و سنت میں غوطہ لگانے والے محقق علماء کرام کے اقوال سے، ان کی باتوں سے جو باتیں سمجھ میں آئیں، ان کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ روح کے کسی حصے کو کسی کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے اور اس کے ذریعے فلاں کو زندگی دی جائے گی، تو پھر جو زندگی وجود میں آتی ہے اس کو نفس. نفس بھی مادے کا نام نہیں ہے، نفس بھی ایک غیر مادی حقیقت ہے. وہ دنیا میں مادے کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مادے کو زندگی ملتی ہے. اسی لیے مادہ بدلتا رہتا ہے، نفس نہیں بدلتا. یہ جو ہمارا جسم ہے تو خالص مادی وجود ہے، یہ تو 7 سے 8 سال میں مکمل بدل جاتا ہے. روزانہ تقریباً 10 لاکھ ٹیشوز، 10 لاکھ خلیے جسم کے بے جان ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں. اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہم جو غذائیں استعمال کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے نئے خلیے بنتے رہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ تقریباً 120 دن میں جسم کا پورا خون بدل جاتا ہے، اور تقریباً 120 دن میں ہر خلیہ بدل جاتا ہے، ہر سیل بدل جاتا ہے. اور 7 سال یا 8 سال میں پورا جسم بدل جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نہیں بدلتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مادی جسم بدلتا ہے، ہمارا نفس نہیں بدلتا. نفس تو وہی رہتا ہے، اور نفس ہی اصل ہے. جب موت آتی ہے تو اس نفس کو اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں، جس کو ہم عام طور سے کہتے ہیں روح کو اللہ نے نکال لیا، کیونکہ روح کے ذریعے نفس کو زندگی ملی ہوتی ہے. اس لیے ہم عام زبان میں سمجھتے ہیں ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اصل نفس ہے. اسی نفس کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. کتنا واضح بیان ہے قرآن پاک کا. اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها. یہ نہیں فرمایا اللہ یتوفی الارواح حین موتها. اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی تو نہیں ہے.
اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ نفس کو نکال لیتے ہیں. انفس نفس کی جمع ہے. والتی لم تمت فی منامها، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کے نفس کو بھی اللہ نکال لیتے ہیں نیند کی حالت. موت کی حالت میں اللہ نفس کو جسم سے مکمل نکال لیتے ہیں، نیند کی حالت میں مکمل نہیں نکالتے، تھوڑا سا اس کا رشتہ باقی رہتا ہے. لیکن اتنا کم ہو جاتا ہے کہ آدمی دیکھ نہیں پاتا، آہستہ کوئی آواز ہو تو سن نہیں پاتا، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اس کے قریب میں کیا ہو رہا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا. اور یہ جو نفس نکلتا ہے ادھر سے رشتہ رہتے ہوئے بھی یہ نفس جہاں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں وہاں کی سیر کرتا ہے، جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمیں مختلف مقامات نظر آتے ہیں خواب میں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا اس کے نفس کو اللہ اپنے پاس روک لیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کو ایک متعین مدت کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ واپس کرتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ابھی تو ہم جو بتلا رہے ہیں ہم پر اعتماد کر کے اس کو مان لو، وقت آئے گا تو ہم قیامت سے پہلے پہلے یہ ساری حقیقتیں تم کو دنیا میں دکھا دیں گے، تمہاری اپنی ذات میں بھی دکھا دیں گے اور تمہاری ذات سے باہر کائنات میں بھی تم کو دکھا دیں گے. اس طرح دکھا دیں گے کہ تمہیں قرآن کا ہر بیان سچ نظر آنے لگے گا کہ واقعی ہم نے تو اس کا نمونہ دیکھا. آج تقریباً ہر ایک کے جیب میں موبائل فون ہوتا ہے. موبائل فون جو ہے وہ اصل باڈی کا نام نہیں ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کسی کا اگر فون گم ہو جائے تو آدمی کیا کہتا ہے، بھائی فون تو میں دوسرا لے لوں گا لیکن اس کے اندر جو ڈاٹا سیو تھا، اس کے اندر جو کچھ میں نے محفوظ کر رکھا تھا وہ بہت قیمتی تھا، وہ کہاں سے آئے گا؟ اہمیت اس کی ہوتی ہے جو اس کے اندر محفوظ ہو. اگر کسی موبائل کا پورا ڈاٹا گوگل کو ٹرانسفر کر دیا پورا اور پھر اس موبائل کو صاف کر دیا تو وہ صرف ایک ڈبہ رہے گا. اب اس ڈبے کو کچل دیا، پتھروں کے درمیان کچل دیا، تنور میں ڈال دیا. اب کیا تو تندور ہوتا نہیں ہوگا، اب کیا تو چاول گئے. جی ہم نے بچپن میں ایک قصہ سنا تھا، کہتے ہیں کوئی بنگال کے ساتھ تھے، وہ یو پی چلے گئے، انہوں نے وہاں تندور دیکھا. یہ اصل عربی لفظ تنور ہے جو اردو میں تندور ہو گیا. تو انہوں نے وہاں تندور دیکھا. اب اس میں باورچی نان بائی جھک جھک کر کے روٹی لگا رہے ہیں. تو وہ حیرت سے کہا اللہ کی قدرت، بندے کی حکمت، کنویں میں روٹی پکتا ہے، کنویں کے اندر روٹی پکتا ہے. ہم نے یہ قصہ اپنے بچپن میں سنا تھا جب بنگال نہیں دیکھا. تو اس موبائل کو آپ کوٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تندور میں ڈال دیں، ندی میں ڈال دیں، کنویں میں ڈال دیں، زمین کھود کر دفن کر دیں. کیا چیز ختم ہوئی؟ باڈی. اصل جو اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ تو ختم نہیں. اب آپ دوسرا پیس لیں اور دوسرا پیس لا کر کے اس میں وہ کوٹ ڈالیں جو اس کا تھا، سارا ڈاٹا اس میں. یہ جو نکل کر چلا گیا نا یہ نفس سے، اور یہ جو باقی رہ گیا یہ جسم ہے. قبر میں ہم جسم کو دفن کرتے ہیں، نفس محفوظ رہتا ہے. برزخ کے احوال کا سامنا نفس کو ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں قبر میں کچھ نظر آئے یا نہ نظر آئے لیکن نفس تو زندہ ہے، نفس تو باقی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں
تو اسے خوشیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو اس کو عذاب دیتے ہیں۔ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قبر یا تو جنت کی کیاری ہوتی ہے، جہنم کا بڑا ہوتی ہے۔ اور اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ باڈی کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، جیسے شہداء کرام کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اور زیادہ بدرجہ اولا محفوظ رہنا چاہیے، اس لیے کہ شہید تو شہید بنتا ہے نبی کے صدقے میں۔ کوئی آدمی چاہے جتنا بہادر ہو، خدا مجھے دل روح اللہ کے اس حکم کا نام ہے جس کے ذریعے نفس کو زندگی ملتی ہے، پھر دونوں مل کر ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں اگر کچھ مغایرت بھی ہو تو اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم انسانوں کے لیے اس کو بہت زیادہ سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن جتنی بار یہ عاجز طالب علم کتاب و سنت میں غور کر کے اب تک سمجھ سکا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ روح اللہ کے اس حکم کا نام ہے جس کے ذریعے سے نفس کو زندگی ملتی ہے، پھر وہ دونوں ایسے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور بہت سارے مقامات پر قرآن پاک میں نفس کی جگہ روح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ بزرگوں کے یہاں بہت سارے بیانات میں جب وہ کہتے ہیں روح روح روح، تو اس سے مراد وہ نفس، چونکہ نفس کو زندگی ملی ہے روح کے ذریعے، وہ آ کر کے شامل ہو۔ پھر دنیا میں جو عنصری زندگی ہے، جو مادی زندگی ہے، اس میں جسم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جسم بدلتا رہتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد پھر جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے جسموں کو چاہتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں، جیسے شہداء کرام کے جسموں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جن کے محفوظ نہیں بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوسرا جسم عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے جب نفس کو دوسرا جسم ملے گا تو اس کا وہ جسم گویا اس کا جوڑا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کے دن نفوس کو جوڑا مل جائے گا، ان کو پھر جسم عطا کر دیا جائے گا، پھر کھڑے ہو۔ تو یہ جو روح ہے جس کے ذریعے نفس کو زندگی ملی، جس کے ذریعے نفس بنا ہے، یہ روح چونکہ عالم امر کی مخلوق ہے، اور عالم امر 100% نورانی عالم ہے، وہاں الگ سے روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم خلق 100% ظلمانی عالم ہے، یہاں ہر چیز تاریک ہے۔ مٹی اٹھا کر دیکھیے تو تاریک ہے، لوہا اٹھائیے تو تاریک ہے، پانی اٹھائیے تو تاریک ہے، یہاں زمین سے آسمان تک ہر چیز تاریک ہے۔ یہاں روشنی کے لیے الگ سے انتظام کرنا پڑتا ہے۔ عالم امر میں عرش کے اوپر کوئی چیز تاریک نہیں ہے، وہاں ہر چیز روشن ہے، ہر چیز اپنی ذات سے روشن ہے، وہاں الگ سے روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ روح جہاں سے آئی ہے وہ تو نورانی ماحول، اس لیے خود روح اپنی ذات سے نورانی ہے، لیکن جب وہ نفس کے ساتھ شامل ہوگی اور اس کو جسم میں جگہ دے دی، اور جسم کا مزاج ظلمت ہے، جسم کی مزاج تاریکی ہے، اب دل کیسے لگتا وہاں سے آ کر یہاں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نہایت ترقی یافتہ شہر کا رہنے والا انسان اسے لا کر کے بالکل پچھڑے ہوئے چھوٹے سے گاؤں میں بسا دیا جائے، وہاں اس کا دل لگے گا؟ روڈ بھی نہیں ہے، گاڑیاں بھی نہیں ہیں، عمدہ ہوٹل بھی نہیں ہے، اچھی سواریاں بھی نہیں ہیں، لیکن اگر وہاں دل لگانے کا کوئی سامان ہو، نوجوان سمجھو اگر وہاں اس کا سسرال اور اس کی لیلا رہتی ہو وہاں، تو پھر چھوڑ کر جانے کا کہیں دل نہیں چاہے گا۔ یہ عشق بڑی عجیب چیز ہے، یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ تو اصولاً روح کا جسم میں دل نہیں لگنا چاہیے،
اصولاً روح کا دنیا میں دل نہیں لگنا چاہیے، یہاں ظلمت ہی ظلمت ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اتنی زندگی انسان دنیا میں گزارے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو مادیت سے اور جسم سے ایسی بے پناہ محبت عطا فرما دی ہے کہ وہ اس محبت میں سب کچھ بھول گیا۔ جیسے امریکہ کا کوئی لڑکا آپ کے بنگال کے کسی گاؤں میں آئے اور کسی کے زلفوں کا اسیر ہو جائے، بات سمجھانی پڑتی ہے، اس لیے ابھی مثالوں کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمارے بزرگوں نے جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنا زیادہ لیلا مجنوں کا تذکرہ کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لیلا مجنوں کی کہانی بیان کرنے کے لیے ہی انہوں نے مثنوی کے اشعار کہے ہیں، بات سمجھانے کے لیے انہوں نے وہ نمونے پیش کیے۔ آپ سوچیں کوئی بیچارہ امریکہ کا لڑکا ہے، نہایت ترقی یافتہ، فرض کر لیجیے صدر امریکہ کا بیٹا ہو، امریکہ کے سب سے بڑے تاجر کا بیٹا ہو، اور وہ آیا بنگال گھومنے کے لیے اور کسی کے زلفوں کا اسیر ہو گیا، تو اسے تو اس کا گاؤں بھی اچھا لگے گا، اس کا گھر بھی اچھا لگے گا، اس کی گلی بھی اچھی لگے گی، بلکہ اس کی گلی کا کتا بھی اچھا لگے گا۔ مجنوں کا تو یہی حال تھا۔ تو یہ عشق بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتے تھے، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ نفس اس جسم کے ساتھ رہے، یہ تو نکل کے بھاگتا، مجھے رہنے کی، تو اس کو جسم کے ساتھ ایسا عشق کا رشتہ عطا فرما دیا، ایسی بے پناہ محبت عطا فرما دی کہ وہ جسم کی خاطر سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، اور وہ بھول کر گویا اپنے مقام سے، اپنے مرتبے سے بہت نیچے گر گیا۔ خالص جسم اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عطا فرمایا، جانوروں کے جتنے تقاضے ہیں وہ خالص جسم کے تقاضے ہیں۔ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی اعلیٰ درجے کی روح نہیں عطا فرمائی، اس لیے جانوروں کو عبادت نہیں کرنا، جانوروں کو روزہ نہیں رکھنا، جانوروں کو نمازیں نہیں پڑھنی، جانوروں کو حج نہیں کرنا، جانوروں کو بیٹھ کر کے ذکر نہیں کرنا، لیکن چونکہ جب جانوروں کو تذکرہ آئے گا تو ظلمت ہوگی، اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ پھر نور آ جائے گا۔ دل سے اللہ کو یاد کریں، اللہ چاہیں گے تو پھر روشنی ہو جائے گی۔ کوئی اور انتظام ہے بیٹری وغیرہ؟ اچھی، یہ سب ہوتا رہتا ہے دنیا میں، ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو جسم کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر کے نفس جانوروں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اسے وہی سب کچھ اچھا لگتا ہے جو جانوروں کو اچھا لگتا ہے۔ جانوروں کو کیا چاہیے؟ کھانا پینا اور موج مستی کرنا، پھر انسان وہی کرتا ہے، بس اچھا کھانے کو مل جائے، اچھا پینے کو مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں، تو وہ صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو جانور سے بہتر بنانا چاہتا ہے، جانوروں سے اچھا گھر ہو جائے، جانوروں سے اچھی سواری ہو جائے، اور وہ بیچارہ جانوروں کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ انسان جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انسان کی جتنی ترقی ہے وہ اس کی کمزوری کا اعتراف ہے۔ ہمیں پانی میں سفر کرنا ہے تو کشتی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مچھلیوں کی طرح تیر نہیں سکتے۔ مچھلیاں پورا سمندر پار کر سکتی ہیں تیر کر کے، ہم نہیں پار کر سکتے، تو ہم کو کشتی کی ضرورت ہے۔ تو ہم چاہے جتنی اچھی کشتی بنا لیں، چاہے جتنا اچھا سمندری جہاز بنا لیں، یہ ہماری کمزوری کا اعتراف ہے۔
ہمیں لمبا سفر کرنا ہے تو ہم کو ہوائی جہاز چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکتے ہیں. یہ ہماری کمزوری کا اعتراف ہے. پرندے تو بر اعظموں کا سفر کرتے ہیں، یورپ سے چلتے ہیں، افریقہ آتے ہیں، افریقہ سے چلتے ہیں، ایشیا آتے ہیں، اڑ کر آتے ہیں، اڑ کر جاتے ہیں. ہم کمزور ہیں، ہم پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکتے. اس لیے ہمیں اڑنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، ہمیں ہوائی جہاز کی ضرورت ہے. تو ہمارا ہوائی جہاز ہماری کمزوری کا اعتراف ہے. ہماری سمندری کشتیاں، سمندری سواریاں ہماری کمزوری کا اعتراف ہے. ہماری موٹر سائیکلیں ہماری کمزوری کا اعتراف ہیں. ہم چیتوں کی طرح دوڑ نہیں سکتے، ہم گھوڑوں کی طرح دوڑ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں موٹر سائیکل کی ضرورت ہے. ہماری کاریں، ہماری ٹرینیں، ہماری بسیں، یہ سب ہماری کمزوری کا اعتراف ہے. انسان جانور بن کے اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا. وہ جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کھانے میں جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بہت سارے جانور انسانوں سے زیادہ کھاتے ہیں. وہ پینے میں جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بہت سارے جانور انسانوں سے زیادہ پیتے ہیں. وہ دوڑنے میں جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تیرنے میں جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اڑنے میں جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سے آگے کی ایک اور بات ہے جس کو مہذب مجلسوں میں ذکر کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. وہ جو اپنی جنسی ضرورتیں پوری کرتا ہے وہ اس میں بھی جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری دنیا کا بڑا سے بڑا پہلوان کسی کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جسم کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے میں انسان جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. انسان کی ساری ترقیات اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہم جانوروں سے بہت کم ہیں، ہم جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انسان تو جانور سے اوپر اس وقت اٹھتا ہے جب وہ اپنے روحانی تقاضے پورا کرتا ہے، جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے، جب وہ عالم بالا کا سفر کرتا ہے، جب اس کو وہ عظمت حاصل ہوتی ہے، تب جا کر وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے. تب جا کر وہ انسان جانوروں سے بلند تر ہوتا ہے. اس بیچارے نفس کو یا کہہ لیجیے روح کو، دونوں الفاظ یہاں استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ روح اور نفس ملے ہوتے ہیں نا ایک ساتھ. اس کو جسم سے اللہ تعالیٰ ایسا عشق کا تعلق نصیب فرما دیتے ہیں کہ اس محبت میں، اس عشق میں اپنے اصل گھر کو بھول جاتے ہیں، اپنی اصل کو بھول جاتا ہے. جیسے امریکہ کو کوئی نواز میں نے کہا وہ بھول جائے کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں، میرا کتنا بڑا گھر ہے. وہ یہاں چھوٹے سے جھوپڑے میں رہنا پسند کرے گا. وہ اپنے محل کو بھول جائے گا، اپنے گھر کو بھول جائے گا، وہاں کی سڑکوں کو، وہاں کی سواریوں کو، وہاں کی سہولتوں کو، وہاں کے مالز کو، وہاں کے ہوٹلوں کو، اور وہاں کے اپنے بینک بیلنس. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے بس یہ چاہیے جو یہاں ملی. ہوتا ہے نہیں؟ تجربہ تو خیر سب کے ہیں، لیکن سب کی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، سب کے اعتراف کرنے کی ہمت نہیں. تو بالکل اسی طرح یہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور لت پت ہو جاتا ہے مادیت. اس کے نتیجے میں جسم میں تو ظلمت ہوتی ہی ہے، اس میں بھی ظلمت پیدا ہو جاتی ہے. روح کا مرکز دل ہے تو نفس کا بھی وہی مرکز ہو. روح اپنی ذات سے نورانی ہے تو دل کو نورانی ہونا چاہیے. اور دل سے مراد یہ دھڑکنے والا، پمپنگ کرنے والا گوشت کا لتھڑا نہیں ہے، جو مزغہ ہے وہ نہیں ہے. دل سے مراد لطیف ہے، قلب ہے، وہ نہ نظر آنے والی حقیقت جس کو قلب کہا گیا ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ کشف کی نظر سے اگر اسے دیکھا جائے تو جو بالکل جسم کے تقاضوں میں ڈوبا ہوتا ہے اس کا دل کوئلے کی طرح سیاہ ہوتا ہے. جیسے کوئلہ ہوتا ہے کالا، ایسا وہ سیاہ ہوتا ہے. اب انبیاء کرام علیہ السلام کیا کرتے ہیں یہ سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سچا وارث وہ بھی تو وہی کام کرتا ہے جو انبیاء کرام نے کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، پہلے جو کام ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام بذات خود کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے اب وہ قیامت تک کے لیے حضور کے وارثوں کے سپرد کر دیا گیا. تو حضور کا کوئی وارث جو کام کرتا ہے وہ اصل نبی کا ہی کام ہے.
جب وہ توجہ ڈالتا ہے، اور یہ جو توجہ ہوتی ہے نا، یہ کھینچنے کا کام کرتی ہے، کھینچتی ہے توجہ، جذب کا کام کرتی ہے۔ جب وہ توجہ ڈالتا ہے، اور یہ انسان بھی تھوڑی سی ہمت کر لیتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، وہ با اختیار مخلوق ہے، اس لیے اس کے اپنے ارادے کے بغیر، اس کی ہمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو خود ارادہ نہیں کرتا اس کو خاتم النبیین بھی کھینچ کر اللہ تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن جس کا اپنا ارادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جیسی مضبوط توجہ پڑتی ہے ایسی اس کی پرواز ہوتی ہے۔ جیسے بھئی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے اڑ سکتے ہو، لیکن سوار تو تمہیں خود ہونا پڑے گا نا۔ تم نہیں سوار ہوگے تو ہوائی جہاز اڑ جائے گا، تم کھڑے رہ جاؤ گے، تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ٹرین میں بیٹھ کر کے تم تیز رفتاری سے سفر کر سکتے ہو، لیکن تمہیں سوار تو ہونا پڑے گا۔ پھر باقی کام ٹرین کرے گی، لیکن سوار تو تمہیں ہونا پڑے گا۔ تمہیں بس میں سوار تو ہونا پڑے گا، تب بس لے کر تمہیں کہیں جائے گی۔ اگر تم کھڑے رہ جاؤ بس چلی جائے گی، دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس لیے انسان کو ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنی اصل سے جڑوں، اور پھر کسی اللہ والے کی اسے توجہ بھی مل جاتی ہے، پھر وہ اس کی ہدایت کے مطابق اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی پرواز شروع ہوتی ہے، وہ اپنی اصل کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ جو عالم امر کے 5 لطائف ہیں انسان کے سینے کے اندر، ان میں سے ہر لطیفہ یہ سفر کرتا ہے، اور جب وہ اپنی اصل میں جا کر شامل ہوتا ہے، اسے یاد آتا ہے اوہ میں تو یہاں کا ہوں، اور وہ وہاں پورا روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس اپنے اصل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ سارے لطائف روشن ہو جاتے ہیں، اس کا پورا سینہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اور اب پہلے نفس کے اوپر مادیت کا غلبہ تھا، اس لیے تاریکی تھی، اب نفس کے اوپر اس روحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ روشن ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کا پورا وجود روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ بھی روشن ہو جاتے ہیں، اس کے پیر بھی روشن ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی کھال بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کا بال بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اور صرف وجود ہی روشن نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کی روشنی چاروں طرف پھیلنا شروع کرتی ہے، روشنی کا ایک حالہ بن جاتا ہے، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، اوپر بھی، نیچے بھی۔ کبھی بارش کے زمانے میں اگر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو اور آپ نے چاند دیکھا ہو تو چاند کے چاروں طرف جس طرح روشنی کا حالہ جیسا نظر آتا ہے، اس طرح انسان کے چاروں طرف روشنی کا ایسا حالہ بن جاتا ہے جس کے اندر شیطان کے وساوس نہیں پہنچ پاتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شیطانی اثرات سے محفوظ کرتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں صوفیہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، لیکن میں جو باتیں کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میں صوفیاء کرام کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے یہ باتیں اپنی طرف سے کی، اس کی 2 وجہ ہیں۔ عام طور سے کتاب و سنت میں گہری نظر نہیں ہوتی، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور عام طور سے جو سامعین ہوتے ہیں ان کی بھی گہری نظر نہیں ہوتی، اور عموماً صوفیاء کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ باتیں خود کتاب و سنت میں کہا ہے، وہ صرف یہ سمجھ کر نقل کر دی جاتی ہے، ہمارے فلاں حضرت نے فرمایا، فلاں بزرگ نے فرمایا۔ ہمارے جتنے بزرگوں نے جتنی باتیں فرمائی ہیں الحمدللہ وہ ساری کتاب و سنت میں محفوظ ہیں، موجود ہے، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر جانا ہوا جہاں بہت پڑھے لکھے لوگ جمع تھے، اور خاص طور سے قرآن پاک کے معانی اور اس کے علوم کے سلسلے میں وہ ادارہ جہاں جانا ہوا تھا بہت مشہور ہے، اور وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ گاڑیوں میں سفر کر رہا تھا، تو ایک صاحب نے جان بوجھ کر ایک رسالے کا تذکرہ کیا، اور یوں کہا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ
ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ تو کہا کہ وہ شیخ بن باز نے کہا ہے کہ یہ قطب، ابدال، اوتاد، غوث، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب صوفیہ کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ان حضرات نے یہ بات میرے سامنے اس لیے کی تھی کہ میں ان کو جواب دوں۔ میں نے مکمل خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ ایسی جگہوں پر جواب دینے سے بحث ہوتی ہے اور بحث کا کچھ فائدہ نہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ شاید میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ شریف لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن ان کو یہ بھی خیال ہوا ہوگا کہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس لیے خاموش ہو۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جمعے میں میرا بیان ہے اور وہ سارے لوگ موجود ہیں۔ اب میں جب ممبر سے بیٹھ کر کے کوئی بات کروں گا تو وہ بعد میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، بیچ میں تو کوئی روکے گا نہیں۔ تو یہ پوزیشن ہوتی ہے پوری بات کرنے کی، ایک مرتبہ تو پوری بات سننی پڑے گی۔ اس لیے میں نے اسی موضوع پر گفتگو شروع کی اور میں نے ان کو یہ بتلایا کہ یہ سب کچھ تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ لوگوں نے غور نہیں کیا؟ ان میں وہ حضرات بھی تھے جو 10 سال سے قرآن پڑھا رہے تھے، جو قرآن کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان حضرات نے بھی یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، واقعی ان باتوں کی طرف تو ہمارا ذہن بالکل نہیں گیا تھا اور آج دل مطمئن ہوں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں اس پوری جماعت کا قرآن پاک میں کہاں تذکرہ ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے، علماء جانتے ہیں قرآن کے بیانات مجمل ہوتے ہیں، ان کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ہوتی ہے، اور بسا اوقات احادیث مبارکہ میں اتنی ہی تفصیل ہوتی ہے جتنی اس زمانے میں ضرورت تھی، اس سے آگے کی تفصیل علماء امت کے پاس ہوتی ہے، لیکن بنیاد قرآن پاک میں ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا تذکرہ کیا، حضرت خضر کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا ہے، اور اس سفر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 واقعات کا مشاہدہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت خضر نے کہا کہ بس بھائی ہم آپ تشریف لے جائیں، اس سے زیادہ ہمارا آپ کا جوڑ نہیں ہے۔ میں اس پورے واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علماء خوب جانتے ہیں، بار بار سنا ہوگا۔ ہاں، 3 واقعے کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ واقعات کیا ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ہے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی توڑ۔ دوسرا واقعہ ایک گاؤں میں گئے، بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ ہے تیسرے گاؤں میں گئے، گھر گرنے والا تھا، دیوار اٹھا دیا۔ میں نے ان علماء سے یہ سوال کیا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، مجھے جمعے کے بعد بتلائیں، کشتی جب توڑی حضرت خضر نے تو شکایت حضرت موسیٰ کو ہوئی، اصل شکایت کس کو ہونی چاہیے تھی؟ کشتی ان کو کیوں نہیں دی؟ کہ یہ اہم سوال نہیں؟ ان کو شکایت کیوں نہیں ہے، صرف حضرت موسیٰ کو ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تکوینی معاملات ہوتے ہیں ان کے ظاہری اسباب کچھ اور ہوتے ہیں، تکوینی امور صرف کشف کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ تکوینی معاملہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے تصرف سے کشتی ٹوٹی، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، ظاہری سبب ایسا نظر آیا کہ کسی کو اعتراض ہو نہیں سکتا تھا۔ مثلا کشتی کنارے لگ رہی تھی، اس زمانے میں ندیوں میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، سمندروں میں سفر ہوتے تھے، فرض کر لیجیے ایسا کچھ ہوا، کشتی کنارے لگ رہی تھی، کسی چٹان سے ٹکرائی اور اس کا ایک پتھر ہو گیا، لیکن ٹوٹا ایسا جس سے کشتی میں عیب ہو جائے، دور سے عیب نظر آئے، ڈوبنے نہ پائے۔ تو اب کشتی والوں نے کیا سمجھا، اوہو غلطی ہو گئی ہم سے، ہم یہاں لگا رہے تھے، تھوڑا آگے بڑھا کے لگانا چاہیے تھا، اتنی بڑی چٹان تھی ہمیں خیال نہیں تھا، تختہ ٹوٹ گیا، چلو ہو گیا جو ہونا تھا، انہوں نے تو صبر کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ ڈرائیور تو یہ ہیں، ان کے تصرف سے ہوا ہے، ان کی یہ ہے توجہ اور تصرف، انہوں نے جو توجہ کیا، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرنا یہ توجہ ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ تصرف ہے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کی توجہ اور تصرف کا نتیجہ تھا کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی، اس لیے کشتی والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض۔ گاؤں میں گئے، بچے کو قتل کر دیا، حضرت موسیٰ کو شکایت ہوئی، بچے کے ماں باپ کو کیوں شکایت نہیں ہوئی؟
انہوں نے کیوں نہیں کہا یا تو ہمارے بچے کو زندہ کرو ورنہ ہم قصاص میں تمہیں قتل کریں گے ورنہ تمہیں گرفتار کریں گے؟ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی نگاہوں سے دکھایا کہ یہ بچہ مرا ہے ان کے تصرف کے نتیجے میں. بچہ تو اس طرح مرا ہوگا، فرض کر لیجیے بارش کا زمانہ تھا، جامن کے پیڑ میں بچہ چڑھا ہوا تھا، جامن توڑنے کے لیے پیر پھسل گیا، نیچے گر گیا، مر گیا. اب کسی کو کیا معلوم کہ کس کے تصرف کے نتیجے میں گرا؟ یا بچے کھیل رہے تھے، دوڑ رہا تھا، کسی پتھر سے ٹکرایا، گرا، سب پھٹ گیا، مر گیا؟ ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ دنیا میں جتنے واقعات ہوتے ہیں ان سب کے پیچھے اصحاب تصرف کے تصرف کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تکوینی نظام ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے. یہ اشارہ تو مل گیا. اسی طرح حضرت خضر نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دیوار نہیں بنائی تھی، انہوں نے قیام کیا جب تک دیوار بن نہ جائے اس وقت تک ہم رکیں گے. دیوار تو ان بچوں نے مزدوروں کو لا کر کے خود بنوایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے یہ حضرت ہے جو بنوا رہے ہیں، یہ کرنے کو یہ اصل ہے. اور اس کو اور آگے بڑھ کر سمجھنا ہے. کوئی کہے صاحب یہ تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک. اس وقت روشنی ہو رہی نا، تھوڑی دیر کے لیے کرنٹ چلا گیا تھا تو روشنی ختم ہو گئی تھی. روشنی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ بلب سے روشنی ہو رہی نا. لیکن یہ بتلاؤ ایمانداری سے یہ روشنی بلب سے ہوتی ہے یا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صرف عرش کے لیے نہیں، صرف آسمانوں کے لیے نہیں، زمین کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. آسمان میں جتنی روشنی ہوتی ہے وہ اللہ کی ہے، زمین میں جتنی روشنی ہوتی ہے وہ اللہ کی. ہمیں تو نظر آتا ہے سورج سے روشنی ہوتی ہے، ہمیں تو نظر آتا ہے بلب سے روشنی ہوتی ہے، یعنی حقیقت میں وہ اللہ کی روشنی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے عالم خلق میں اللہ نے اس کے الگ اسباب پیدا کیے ہیں. عالم امر میں کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اللہ کی ذات ضرورت ہے. یہ بات ہوئی. اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں، اب میں آپ کو تینوں واقعات کی حقیقت بتلا رہا ہوں. فرمایا اما السفینہ، کشتی میں نے اس لیے توڑی تھی کہ یہ بیچارے سیدھے سادے ایمان والے نوجوان تھے جنہوں نے نئی نئی کشتی بنائی تھی، اس کے ذریعے روزی کما رہے تھے. کہ جیسے کوئی نیا نیا رکشہ لایا، جیسے کوئی نئی نئی ٹیکسی خرید کر کے لایا، اور الیکشن کا زمانہ ہو اور ساری گاڑیاں پکڑی جا رہی ہوں، الیکشن کی ڈیوٹی میں لگائی جا رہی ہوں، تو جو بھی سمجھدار آدمی ہو کہ بھائی گاڑی گھر میں کھڑی کرو، 4 دن نہ کماؤ چلے گا ورنہ 1 مہینے کی گاڑی ضبط ہو جائے گی، ملے گی. ہوتا ہی تو بیچارے انہوں نے نئی نئی کشتی بنائی تھی، وہ جا رہے تھے، انہیں کچھ پتا نہیں تھا آگے بڑا ظالم بادشاہ تھا. اگر وہ اس کے اقتدار میں، اگر اس کی حکومت میں داخل ہو جاتے تو وہ اپنا ایک بحری بیڑا بنا رہا تھا اور اس نے آرڈر دیا ہوا تھا جتنی اچھی کشتیاں ہوں سب پہ قبضہ کر لینا. ان سے کون پوچھنے والا؟ اس زمانے میں بادشاہوں سے، اور اس زمانے میں کیا آج بھی ظالموں سے کون پوچھنے والا ہے؟ اقوام متحدہ بنی ہے دنیا کے کمزور ملکوں کے لیے، جو طاقتور ہے ان سے کوئی پوچھنے والا. لیکن شاہی بیڑے میں کوئی ٹوٹی ہوئی کشتی تو نہیں شامل کی جائے گی. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اصل میں ان بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، ان کو نقصان سے بچانا چاہتا تھا. اس لیے میں نے ایسا تختہ توڑ دیا جس سے کشتی عیبدار نظر آئے لیکن اس کو کوئی نقصان نہ ہو، وہ ڈوبنے نہ پائے، ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی. جب وہاں جائے گی کشتی اور وہاں اس کے بادشاہ کے جو کارندے ہیں، بادشاہ کے جو فوجی ہیں، وہ دیکھیں گے کہ نہیں یہ ہمارے کام کے لیے، یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس طرح کی کشتی بن جائے گی. دوسرا واقعہ انہوں نے بتلایا کہ اصل میں وہ جو بچہ تھا نا وہ بڑے ہو کر اچھا انسان نہ بنتا اور اس کی محبت میں ماں باپ بھی گمراہ ہو جاتے. اب جب چلا گیا، مر گیا، وہ تو بچپن میں مر گیا تو وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا. اس کے ماں باپ صبر کریں گے، ان کو اجر ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صبر کے نتیجے میں دوسرا بیٹا عطا فرمائیں گے، وہ نیک و صالح ہوگا، وہ متقی و پرہیزگار ہوگا اور اس کے وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تیسری بات یہ بتائی کہ اصل میں جس گاؤں میں وہ دیوار تھی جس کو میں نے ٹھہر کر کے اپنی توجہ سے بنوایا، جس کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت آپ نے بنایا، اور مفسرین نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے بنایا، اس گھر میں یتیم بچے رہتے تھے. ان کا باپ بیچارہ بڑا نیک و متقی آدمی تھا. اب وہ سگا باپ ہو یا دادا ہو یا پردادا ہو، جیسے مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، لیکن باہر ان کے اوپر
ان کے سرپرستوں میں ایک بڑا نیک اور متقی آدمی تھا. اس نے یہاں کچھ خزانہ جمع کیا تھا. گاؤں والوں کا حال تم نے دیکھ لیا کہ کتنے نالائق ہیں. یہ گھر گرنے والے تھے. ابھی یہ بچے کمزور تھے. اگر یہ گھر گر جاتا اور خزانہ نکل آتا تو گاؤں والے آ کر کے لوٹ لیتے کہ اس کی حفاظت نہ کر پاتے. میں نے گھر اس لیے بنوا دیا, انہی کے دل میں ڈالا, اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا بھائی ایسا کرتے ہیں ابھی دیوار کی ریپیئرنگ کر لیتے ہیں, جیسا تیسا ہو چلاتے ہیں, جب بڑے ہوں گے کمائیں گے تو پھر اپنا گھر بنائیں گے. تو انہوں نے دیوار کی ریپیئرنگ کر لی. میں نے نگرانی کر کے اس کی ریپیئرنگ کرائی. میں توجہ ڈالتا رہا. وہ گئے مزدور لے کر کے آئے, انہوں نے کام کرایا. یوں ہوتے ہیں تکوینی انتظامات. اب جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے, جوان ہو جائیں گے, تو یہ خود پلاننگ کریں گے اپنا گھر گرانے کی اور نیا گھر بنانے کی. اور جب وہ پوری پلاننگ کے ساتھ گھر گرائیں گے اور دیوار کھودیں گے, بنیاد کھودیں گے, تو ان کو وہ خزانہ مل جائے گا. اس خزانے سے وہ اپنا گھر بھی بنائیں گے, اس خزانے سے وہ اپنی شادی بھی کریں گے, وہ اس خزانے سے اپنا کاروبار بھی کریں گے, وہ زمین جائیداد بھی خریدیں گے. جہاں ان کو استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کریں گے. وہ مضبوط ہوں گے, کوئی ان سے چھین نہیں پائے گا. یہ 3 واقعات ہیں جن کو بیان کیا. اس وقت جو مجھے آپ کو سنانا ہے وہ اس سے آگے کی بات ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے جب پہلا واقعہ بیان کیا تو فرمایا اما السفینہ. الفاظ پر غور کریں علماء, میں ہر لفظ کا ترجمہ نہیں کروں. فکانت لمساکین یعملون فی البحر. یہ سمندر میں کشتی چلا کر کے کمانے والے چند غریب بچوں کی کشتی تھی. فاردت ان اعیبها. اردت ان اعیبها, واحد متکلم کا صیغہ ہے. میرے دل میں آیا کہ میں اس کا کچھ نقصان کروں. میرے دل میں آیا کہ میں اس میں کوئی ایسا عیب پیدا کر دوں جس کی وجہ سے ان کی کمائی میں کمی نہ آئے لیکن کشتی محفوظ ہو. آپ غور کریں, واحد متکلم کا صیغہ. دوسرا واقعہ بیان کیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. وہ جو بچہ تھا جس کو میں نے مار دیا, اس کے ماں باپ کامل ایمان والے تھے. پچھلا جو بیان تھا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, کیا اس کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ وہ کہتے فَخَشِيتُ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْتُ أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس کا تو یہی تقاضا تھا. وہاں اردت کہا تھا تو یہاں بھی خشیتو کہتے. وہاں واحد متکلم کا صیغہ تھا تو یہاں بھی واحد متکلم کا صیغہ ہوتا, لیکن یہاں جمع متکلم کا صیغہ آ گیا. فخشینا ان یرہقہما. پہلے بیان سے فاردت ان یبدلہما, فاردت ان اعیبہا, اس بیان سے معلوم ہوا کہ یہ کام تنہا حضرت خضر کا ہے. یہی معلوم ہوا نا, تنہا انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے. دوسرا جو بیان ہے اس سے معلوم ہوا کہ نہیں, یہ حضرت تنہا نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی پوری جماعت ہے. جس جماعت کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. ہمیں ڈر لگا کہ کہیں بچہ بڑا ہو اور اس کی وجہ سے ماں باپ بھی نہ بگڑ جائیں. فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما. تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا. کون لوگ؟ کون؟ دوسرا تو کوئی تھا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ تھے. معلوم ہوا ایک پوری جماعت ہے جس کے یہ سردار ہیں. وہ جماعت دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے اس کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. اس جماعت نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا. ہاں, اس کام کو انجام دینا تھا ان حضرت. معلوم ہوگی کہ نہیں؟ چلیں اگلے بیان. دیوار کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دیوار کی پوری کہانی سنا دی. یتیم بچوں کی دیوار تھی, باپ ان کا بہت نیک آدمی تھا. پچھلے جو 2 صیغے گزرے ان کا کیا تقاضا تھا؟ اردت کا تقاضا تھا کہ یوں کہتے فَأَرَدْتُ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. اردنا کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جو کہتے ہماری جماعت نے یہ طے کیا فَأَرَدْنَا أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. لیکن یہاں بالکل تیسری تعبیر فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا. آپ کے رب نے یہ چاہا کہ جب یہ جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ خود
خط نکالے تو یہ اردت خشینا اراد ربک، ان تینوں کو جوڑو تو نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت خضر اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ پوری جماعت ہے، اسی جماعت کے افراد کو تو صوفیاء کرام نے نام دیے ہیں، اور نام میں کیا اعتراض ہے؟ لکل من یستریح ما شاء، جس کا جو جی چاہے نام رکھے، آپ اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھے، عبدالرحمن رکھے، محمد رکھے، احمد رکھے، اس میں کیا اشکال ہے؟ تو صوفیہ نے صرف نام رکھے ہیں ان کے، کسی کو غوث کہا، کسی کو قطب کہا، کسی کو اوتاد کہا، کسی کو اور کوئی نام دیا، لیکن اس پوری جماعت کا ثبوت تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت خضر اس جماعت کے امام ہیں، حضرت خضر اس جماعت کے سب سے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور تیسرے بیان میں یہ اشارہ کر دیا کہ وہ جماعت جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتی، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے، اللہ کی منشا کے مطابق وہ جماعت فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہے اردت خشینا اراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما۔ اس کے بعد میں کوئی ناسمجھ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صوفیہ کی گڑی ہوئی بات ہے؟ ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صوفیہ پر الزام لگانے سے پہلے ذرا قرآن پاک کو غور سے پڑھ لو، ذرا حدیث مبارکہ میں غور کر لو، انشاءاللہ ساری حقیقت کھل جائے گی۔ اسی طرح یہ جو بات ہمارے بزرگوں نے فرمائی کہ پھر جب ان لطائف کا سفر ہوتا ہے، لطیفہ روح، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ یخفی، جب ان لطائف کا سفر ہوتا ہے اور ان میں نور آتا ہے، اور ان کا نور تمام مادی اجزاء میں آتا ہے، ان کا نور نفس کے اندر آتا ہے، یقینی بات ہے جب روح منور ہوگی تو نفس خود بخود منور ہو جائے گا، ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اور سارے مادی اجزاء منور ہو جاتے ہیں تو پھر پورا وجود منور ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو آؤ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، سچے دل سے واپس آؤ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، آ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبر کو رسوا نہیں کریں گے اور جو ایمان لا کر پیغمبر کے ساتھی بن گئے، یعنی پیغمبر علیہ السلام سے جڑ گئے، ڈائریکٹ جڑ گئے جیسے صحابہ کرام جڑے تھے، یا انڈائریکٹ جڑے جیسے تابعین جڑے تھے صحابہ کے واسطے سے، جیسے تبع تابعین جڑے تابعین اور صحابہ کے واسطے سے، جیسے ان کے بعد والے جڑے ان کے اوپر کے واسطوں سے، اور جیسے ہم اور آپ جڑے ہوئے ہیں 40 42 43 واسطوں سے، لیکن جو جڑ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جن کو نور مل گیا، جس نور کو بانٹنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا اور ان کی دائیں طرف چلے گا۔ پھر فرمایا ایمان والے ہیں نا، ان کو اس نور کو بڑھانے کی ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ اس نور کی ابتدا ہوتی ہے قلب سے، لیکن پھر یہ پورے وجود میں پھیلتا ہے، پھر وجود سے باہر بھی آتا ہے۔ جیسے جسم کی اپنی ایک جیسے زمین کی اپنی ایک فضا ہے جو زمین کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہے، جیسے ہم ٹارچ لے کر چلتے ہیں تو روشنی کا ایک دائرہ ہوتا ہے جو ٹارچ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کے جسم کے اندر سے نور نکل کر کے ایک حالہ بناتا ہے، ایک دائرہ بناتا ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، یہ ایمان والے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ تو پتہ چلا کہ اس نور کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اس نور کا ایک اتمام بھی ہے، اور کسی چیز کا اتمام ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے بچہ ہے، کہتے ہیں ایک دن آئے گا یہ جوان ہو جائے گا، یعنی آہستہ آہستہ بڑھے گا، اس میں بڑھوتری ہوگی تب جا کر کے وہ جوان ہوگا۔ درخت ایک چھوٹا سا پودا ہے، کہتے ہیں ایک دن یہ پورا درخت بن جائے گا، تو پورا درخت بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا۔ تو جب کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس نور کو مکمل کر دیجئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس طرح اضافہ ہوتا ہے اس اجمال کی تفصیل ہم تلاش کریں احادیث مبارکہ۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے آخری پہر کے معمولات جو حضرات صحابہ کرام نے اور خاص طور سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، کیونکہ حضرت عباس حضور کے گھر کے بچے تھے، تو کبھی کبھی صحابہ کرام کہتے تھے کہ تم چلے جاؤ، جب ان کی سگی خالہ بھی حضور کے ازواج مطہرات میں سے ایک تھی، تو وہ کہتے تھے آج تو حضور تمہارے خالہ کے گھر میں ہوں گے، تم بھی چلے جاؤ، تم چھوٹے بچے ہو، وہی رات میں رہو، اور رات میں اٹھنا، ذرا جاگتے رہنا اور ہمیں صبح بتلانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کس طرح اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا مانتے ہیں، تاکہ ہم بھی اس کی نقل کریں۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اس کی تاکید کی ہوئی تھی، میرا ہر عمل میری امت تک پہنچاؤ، کیونکہ میرا ہر عمل قابل تقلید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے نماز پڑھی اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی۔ مختلف صحابہ کے مختلف روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح نور مانگا ہے، اس کو جب محدثین نے جمع کیا تو تقریباً 17 طریقوں سے مانگا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ جملے آگے پیچھے ہو جائے، لیکن کس کس طرح مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اجعل فی قبری نورا، اللہ میرے قبر کو روشن کر دیجیے۔ اور قبر کیسے روشن ہوگی؟ قبر دل کے نور سے روشن ہوگی، جو روشن وجود لے کر جائے گا اس کی قبر روشن ہوگی، جس کا نفس روشن ہوگا اس کی قبر روشن ہوگی، جس کا نفس تاریک ہوگا اس کی قبر بھی تاریک۔ قبر میں تو نفس جائے گا، جس کو تو سڑ کر ختم ہو جائے گا۔ تو فرماتے تھے اللہم اجعل فی قبری نورا۔ اب اس کے بعد میں سارے الفاظ کا ترجمہ نہیں کروں گا، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، علماء کا مجمع ہے، علماء غور کریں۔ پھر فرماتے تھے وفی قلبی نورا، وفی بصری نورا، وفی سمعی نورا، وفی لسانی نورا، وفی عصبی نورا، وفی لحمی نورا، وفی عصبی نورا۔ اللہ میرے رگوں میں، میرے اعصاب میں بھی نور پیدا کر دیجئے، میری ہڈی میں نور پیدا کر دیجئے، میرے گوشت میں نور پیدا کر دیجئے، وفی جلدی نورا، اللہ میری کھال کو بھی روشن کر دیجئے، وفی بشری نورا، اللہ میری کھال کو روشن کر دیجئے، وفی بال کے لیے بھی حضور مانگتے تھے کہ اللہ میرے بالوں کو بھی روشن کر دیجئے۔ پھر فرماتے تھے اللہم اجعل لی نورا، اللہم اجعل لی نورا، اللہم اجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن فوقی ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا۔ اللہ میری دائیں طرف، میرے بائیں طرف، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، اور اس کے بعد بھی فرماتے تھے اللہم اعظم لی نورا، اللہم اجعلنی نورا، اللہ میرے نور کو اور بڑھا دیجئے، اللہ مجھے مکمل نور بنا۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی لوگوں نے نور و بشر کی بحث چھیڑ رکھی ہے، اور ہمارے نوجوان علماء بڑے شوق سے اس پر خوب مناظرے کرتے ہیں، خوب مباحثے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے کسی فارغ کی زبان سے یہ سننے کی توقع شاید آپ کو نہیں رہی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تھے، لیکن آپ کی بشریت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ مکمل نور تھے، اور آپ اسی کی تمنا کرتے تھے، یہی اللہ سے مانگتے تھے، اور اللہ کا ہر نیک اور مقبول بندہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والا ہر بندہ نور مجسم ہوتا ہے، اگرچہ وہ دیکھنے میں جسم نظر آتا ہے، اس لیے انسان ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی آنکھیں دی ہوتی ہیں اسے اس کا نور نظر آتا ہے۔ تو حضور کا نور ہونا آپ کے بشر ہونے کے منافی نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حضور نور مجسم نہیں تھے، آپ بشر نہیں تھے، اور حضور کو بشر کہنا بے ادبی ہے۔ ارے حضور کو بشر کہنا ہی حضور کا ادب ہے۔ بشر سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر سکے، بشر سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہو جو اور کسی کو نہیں۔ لیکن یہی تو سکھانے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کی محنت کرو کہ تمہارا پورا وجود نور بن جائے۔ تو جب تک نفس پر محنت نہیں ہوتی، جب تک روح کو عروج نہیں نصیب ہوتا، روح کے ساتھ نفس بھی عروج کرتا ہے،
تو جب تک یہ لطائف کو عروج نصیب نہیں ہوتا اور جب تک یہ لطائف اپنے اصل کو اور اپنے مقام کو بھولے رہتے ہیں، اس وقت تک نفس کے ساتھ ساتھ بیچاری روح بھی بالکل اسی دلدل میں پھنسی رہتی ہے اور مکمل تاریکی ہوتی ہے، مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ یہاں کی مخلوق نہیں ہے تو اگرچہ اس پر جسم کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس پر مادیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں مست رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، دنیا میں صرف غریب خودکشی نہیں کرتے، دنیا میں اصل خودکشی کرنے والے مالدار لوگ۔ یہ تو میڈیا حقیقت کو چھپاتا ہے کہ اتنے کسانوں نے خودکشی کر لی، اتنے غریبوں نے خودکشی کر لی۔ غریب خودکشی کرنے والے بہت کم ہیں، اصل تو دنیا کے نہایت تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نہایت مالدار لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ نورانیت نہیں ملتی، ان کی روح کو اور ان کے نفس کو اس کا اصل مقام نہیں ملتا، جو اصل اس کے غذا ہے وہ اسے نہیں ملی ہوتی، تو ایسی بے چینی ہوتی ہے، ایسی بے چینی ہوتی ہے، اور وہ اس بے چینی سے نکلنے کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں مادی دنیا میں کہ شاید گھر بن جائے گا تو سکون مل جائے گا، دولت آ جائے گی تو سکون مل جائے گا، عزت مل جائے گی تو سکون مل جائے گا، فلاں کرسی مل جائے گی تو سکون مل جائے گا۔ اب جب کرسی بھی مل جاتی ہے، عزت بھی مل جاتی ہے، دولت بھی مل جاتی ہے، شہرت بھی مل جاتی ہے، تعلیم بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن سکون نہیں آتا تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے اور خودکشی کرتا۔ کبھی سنا کسی اللہ کے نیک بندے نے خودکشی کی؟ فاقوں میں زندگی گزری، لیکن خودکشی کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ سے جو ان کو نعمت ملی ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملا ہوتا ہے، ان کی روح کو بالکل اطمینان ہوتا ہے، بالکل سکون ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان روپے پیسے میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد صرف تسبیح لے کر کے اللہ اللہ کر لینا اور صرف مسجد میں آ کے نماز پڑھ لینا اور پھر بازار میں جا کر کے بدنگاہی کرنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اس میں نہیں ہے سکون۔ وہ اللہ کی یاد جس میں لطائف کو عروج نصیب ہوتا ہے اور جس میں لطائف اپنے اصل سے ملتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ یہ لطائف کے سفر ہوتے ہیں، 4 مرحلے ہوتے ہیں سفر کے، ہر لطیفہ اس طرح سفر کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا، آہستہ 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 جتنی ذکر کی محنت ہوتی ہے یہ لطیفہ اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کر اپنی اصل میں مل جاتا ہے، جو گویا نور کا سمندر ہے۔ اس میں مل جانے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کا واپس آنا۔ جب وہ واپس آ جاتا ہے تو واپس آ کر کے پھر اپنی جگہ جہاں سے گیا تھا وہاں آ کر کے ٹھہر جاتا ہے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عروج، اور پھر جا کر کے اپنی اصل میں ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں فنا۔ پھر جب واپسی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نزول، اور پھر یہ اپنے مقام پر آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بقا۔ لیکن اب اس کا رشتہ ہو جاتا ہے اوپر سے اور اس کے ذریعے سے نور آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ نور پورے جسم میں پورے وجود میں آتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اس کو سمجھیں، مثال آپ کو اپنے گھر میں روشنی چاہیے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے وائر لے جائیں گے وہاں جہاں سے کرنٹ آ سکتا ہے، پہلے ادھر سے سفر شروع ہوتا ہے نا، یہاں سے وائر وہاں لے جائیں گے اور جب وائر وہاں لگ گیا جڑ گیا اب وہاں سے کرنٹ آئے گا۔ تو اس طرح پہلے عروج ہوتا ہے، وہ وائر اوپر جاتا ہے، پھر نزول ہوتا ہے، وائر فکس ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نفس پر ایسی محنت کرنا کہ یہ جہاں پھنسا ہوا یہاں سے نکلے اور پھر اس کو عروج نصیب ہو اور یہ اپنے اصل میں پہنچ جائے اور اپنی اصل کو پہچان لے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے، اسی کا نام ہے تزکیہ۔ یہ سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو جب تک تزکیہ نہیں ہوتا اس وقت تک نفس پر مادیت کا غلبہ رہتا ہے، گویا نفس پر جسمانی تقاضوں کا غلبہ رہتا ہے، اور جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو خود جسم پر بھی روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب تک تزکیہ نہیں ہوتا اس وقت تک گناہ اچھے لگتے ہیں،
نیکیوں میں دل نہیں لگتا، اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو نیکی اچھی لگتی ہے، گناہ میں دل نہیں لگتا. پھر انسان کہیں گناہ کے ماحول میں پھنس جائے تو اسے بے چینی ہوتی ہے، اور جب تک تزکیہ نہیں ہوتا کہیں نیکی کے ماحول میں پھنس جائے تو اسے بے چینی ہوتی ہے. بیچارہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کب ختم ہوگا بیان، کب میں نکلوں گا، کب ختم ہوگی نماز. پھر تو تراویح کی 20 رکعت پڑھنی مشکل ہو جاتی، جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر تو نماز کے بعد دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کب امام صاحب سلام پھیرے اور ہم بھاگے. کیوں؟ مسجد میں دل نہیں لگتا، اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا. اور جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر مسجد سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا، پھر تو اللہ تعالیٰ کو حکم دینا پڑتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. چلو بھائی ہر وقت مسجد میں مت بیٹھے رہو، جاؤ بازار جاؤ، کچھ کام کرو، جب دوبارہ ہم بلائیں گے تو پھر بندہ کہتا ٹھیک ہے اللہ آپ کا حکم ہے تو جا رہے ہیں، لیکن جب آپ بلائیں گے تو میں فوراً آ جاؤں. ہاں جب بلاؤں گا تو آ جانا. پھر جب اذان ہوتی ہے تو وہ سب کچھ بھول کر کے مسجد کی طرف دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں اس حقیقت کو بتلانے کا. 7 قسمیں، چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے روشنی کے انتظامات کیے نا. انسان کو کہیں نہ کہیں سے روشنی ملتی ہے، اور کہاں سے روشنی ملتی ہے ہمیں؟ اصل میں تو سورج سے ملتی ہے. اور اگر رات کا وقت ہو، سورج ڈوبا ہوا ہو اور چاندنی رات ہو تو کہاں سے روشنی ملتی ہے؟ چاند سے روشنی ملتی ہے. تو جب سورج نہیں ہوتا تو چاند کی روشنی سے کام چلا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے وجود کو روشن کرنے کے لیے بھی ایک سورج بنایا ہے. وہ سورج کون ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے. لیکن یوں ہی روشنی نہیں مل جائے گی، تم کو ہمارے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، تم کو کثرت سے ہم کو یاد کرنا ہوگا. سورہ احزاب میں آپ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام تسبیحات پڑھا کرو. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ایسا نظام بنایا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے کام کرتے ہیں کہ جب تم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو گے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہارے اندر کی تاریکی ختم کریں گے، تمہیں روشنی دیں گے. لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ روشنی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کی تاریکی ختم کرنے کے لیے اللہ نے سورج بنایا، تو اصل تو اللہ روشنی دیتے ہیں، اصل تو فرشتے سورج کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ سورج سے روشنی مل رہی ہے کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے. اسی طرح ہمارے نفس کو روشن کرنے کے لیے، ہمارے قلب کو روشن کرنے کے لیے، ہمارے وجود کو روشن کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی سورج بنایا ہے. جب ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں اور وہ رشتہ جڑتا ہے اللہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو روشنی عطا فرماتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ذریعے عطا فرماتے ہیں. یہ بات بھی قرآن پاک میں لکھی ہے اور یہیں قریب میں لکھی ہوئی ہے. یا ایھا النبی، ایک آیت کے بعد درمیان کی ایک آیت ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لهم اجرا کریما. اس کے بعد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد کیا، آپ گواہ ہیں. کس نے آپ سے فائدہ اٹھایا، کس نے نہیں اٹھایا، قیامت کے دن آپ گواہی دیں. جس کے لیے آپ گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ سے روشنی حاصل کی تھی، اس نے مجھ سے فائدہ اٹھایا تھا، ہم آپ کے ساتھ اس کو جنت میں بھیجیں گے. اور جس کے لیے آپ گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، ہم اسے جہنم میں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جو آپ کا کہنا مانتا ہے آپ اسے خوشخبری سناتے ہیں. تم کامیاب ہو گئے، تمہاری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو گئی، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. اور جو آپ کا کہنا نہیں مانتا آپ اس کو ڈراتے ہیں، تم پر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے اور تم کو آخرت میں تو سخت عذاب بھگتنا پڑے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی اذن سے. یہ جو ہمارے بزرگوں کے ہاں اجازت ہے نا، اجازت کہتے ہیں فلاں بزرگ کے مجاز ہے، مجاز تو حقیقت کے مقابلے میں ایک حقیقت ہے.
اگر علماء کو اچھا لگا ہو یہ جملہ، مجاز حقیقت کے مقابلے میں ایک حقیقت، یہ مجاز ہے لفظ، اس میں مفعول ہے اجازت کا۔ تو یہ جو بزرگوں کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، یہ اجازت بھی سنت اللہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی اذن سے کر رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو کام کیا وہ آپ کی اجازت سے کیا، تابعین نے جو کام کیا وہ صحابہ کی اجازت سے کیا۔ یہ اجازت کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اس اجازت کی اپنی برکتیں ہوں گی، اسی لیے ہمارے محدثین کے یہاں اجازت کی بہت اہمیت ہے، حدیث کی اجازت لیتے ہیں، مفسرین کے تمام سلسلوں میں دین میں اجازت کی بہت اہمیت۔ تو یا وداعی الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ وسراجا منیرا، اور آپ کو ہم نے روشن چراغ بنایا ہے، یعنی آپ ہدایت کا سورج ہیں۔ یہ جو ہم نے کہا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ جب دنیا کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو گھما کر کے سورج کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی کرتے ہیں، دنیا کو گھماتے ہیں۔ اللہ چاہے تو دنیا کو ایک جگہ روک دے، لیکن جب اللہ دنیا کو گھما کر سورج کے سامنے کر دیتے ہیں تو دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اور یہ کام فرشتے ہر کام پر مقرر ہیں، زمین کو گھمانے پر بھی فرشتے مقرر ہیں، سورج کو کنٹرول کرنے پر بھی فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ کسی انسان کے وجود کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو اسے رشتہ عطا فرما دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے مستفید ہو کر روشن ہو۔ اسی لیے کوئی آدمی زندگی پر اللہ اللہ کرتا رہے اور اپنا رشتہ نہ جوڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی تسبیح لے کر روشنی 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 کرتا رہے اور گھر کی کھڑکیاں بند کر رکھی ہو، پردے ڈال رکھے ہو، سورج کی روشنی کو اندر آنے کی اجازت دے دے تو اس کا کمرہ کبھی روشن نہیں ہوگا۔ روشنی کی تسبیح پڑھنے سے روشن نہیں ہوگا، روشنی کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح دل کے روشن کرنے کا جو سبب حقیقی ہے وہ ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، جس نے نبی کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا، اور جو نبی کا کہنا نہیں مانتا اسے جہاں جانا ہے جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہدایت کا سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی عمر طویل گزار کر چلے گئے، تو روشنی کہاں سے ملے گی؟ آپ ہی کی ملے گی، لیکن چاند کے ذریعے ملے گی۔ چاند میں جو روشنی ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ چاند میں اپنی ذات سے کوئی روشنی نہیں ہے۔ چاند میں جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج کے روشنی کا انعکاس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح امت میں جس کا بھی دل روشن ہوتا ہے اس کے اپنی ذات میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا انعکاس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اگر تم اپنے وجود کو روشن کرنا چاہتے ہو تو اس کا ماتم مت کرو کہ ہمارے درمیان تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، یہ نعمت صحابہ کو ملے ہمیں نہیں مل سکتی۔ نہیں، حضور کے وارثین تو موجود ہیں، ان کے ذریعے تم کو وہی روشنی ملے گی جو صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی تیز روشنی، دوپہر کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور سورج کے ڈوبنے کے بعد جب پیچھے پیچھے چاند آتا ہے چاند کا فرق کی قسم۔ والنهار اذا جلاها، سورج نکلتا ہے تو دن کیسا روشن ہو جاتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور اگر سورج سامنے نہ ہو تو رات کیسی تاریک ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی کو روشنی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں روشنی کی ضرورت ہے اسی لیے نا رات کے وقت بھی اتنے کمکمے لگائے گئے ہیں، اتنے ٹیوب لائٹ لگائے گئے ہیں، اتنے بلب لگائے گئے ہیں، اس لیے کہ روشنی کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح رات کی رات کا اندھیرا تمہیں اچھا نہیں لگتا لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے من میں بھی دو انتظام کیے ہیں، کبھی روشنی ہوتی ہے کبھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اب تم اپنے لیے فیصلہ کرو تمہیں روشنی چاہیے کہ اندھیرا چاہیے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلندی عطا کی ہے اور زمین کو پست بنایا ہے، جانوروں کو اللہ نے زمین کی طرح پست بنایا ہے، اور انسان کو اللہ نے آسمانوں سے بلکہ آسمانوں سے بڑھ کر بلندی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تم طے کرو اپنے لیے کہ تمہیں آسمانوں کی بلندی چاہیے یا زمین کی پستی چاہیے۔ والارض وما طحاها والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور آسمان کو بنانے والے کی قسم، اور زمین کی قسم اور زمین کو بچھانے والے کی قسم۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس یہی تفسیر ہے ان آیات کریمہ کی، تفسیر تو وہی ہے جو حضرات مفسرین نے لکھا ہے، لیکن قرآن لا تنقضی عجائبہ الی یوم القیامہ جو اصل موضوع ہے ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس کی مناسبت سے یہ اشارے صاف سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا اب دیکھو ہم نے نفس کو کیسا بنایا ہے۔ نفس کو ہم نے ایک ساتھ دو طرح کی صلاحیتیں دی۔ وہ زمین کی طرح پست بھی ہو سکتا ہے، آسمان کی طرح بلند بھی ہو سکتا ہے، وہ دوپہر کی طرح روشن بھی ہو سکتا ہے، گہری رات کی طرح تاریک بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے، تم چاہو اپنے نفس کو روشن کر لو، تم چاہو اپنے نفس کو تاریک کر لو، دونوں مزاج ہم نے نفس کو دیے ہیں۔ تم جیسی محنت کرو گے، اور تمہیں نفس کو تاریک بنانے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، اس کو اس کے حال میں چھوڑ دو، وہ تاریک ہو جائے گا، لیکن تمہیں نفس کو روشن کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے کسی چیز کو اوپر اٹھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اوپر سے نیچے گرانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، چھوڑ دو خود بخود گر جائے گی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کا فجور اس کے اندر رکھا ہے۔ یہ ان بیلٹ پروگرام ہے۔ جیسے موبائل میں کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو باہر سے ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں اور کچھ کمپنی کی طرف سے ان بیلٹ آتے ہیں، تو نفس کا یہ ان بیلٹ پروگرام ہے۔ نفس کے اندر اپنی صلاحیت ہے برا بننے کی، اور نفس کے اندر اپنی صلاحیت ہے اچھا بننے کی۔ اگر نفس مادے کے اثر کو قبول کر لیتا ہے تو وہ برا بن جاتا ہے، اور اگر نفس روح کے اثر کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اچھا بن جاتا ہے۔ نفس بری چیز نہیں ہے، نفس کا فجور بری چیز ہے۔ جنت میں تو نفس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جس نفس کو اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا، جس نفس کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، اس نفس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی جس نے اپنے دل کو روشن کر لیا، جس نے اپنے وجود کو روشن کر لیا، جس نفس کو اللہ تعالیٰ کی پوری محبت نصیب ہو گئی، اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا، جو روشن ہو گیا، اس سے موت کے وقت میں کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، چلو اپنے رب کی طرف واپس آؤ، راضیۃ مرضیہ، تم ساری زندگی اللہ سے راضی رہے، آج اللہ تم سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور ان کے ساتھ ساتھ جنت۔ نفس بری چیز نہیں ہے، اسی لیے اسلام نے نفس کشی کا تصور نہیں کیا۔ یہ بیچارے جو حقیقت سے ناواقف ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں جب اس نفس کو مار ڈالیں گے تب کام چلے گا۔ اصل میں ان کو غالباً یہ سکھایا تھا ان کے بڑوں نے، جو وہ بھول گئے ہیں، بھول کی دھول جم گئی ہے ان کی تعلیمات پر، اس کی وجہ سے ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ نفس کی خباثتوں کو مار ڈالو، نفس کی برائیوں کو مار ڈالو، اور نفس کو اوپر کی طرف لے جاؤ، جو سمجھے نفس کو ہی مار ڈالو۔ تو نفس کشی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نفس کی اصلاح ہے، نفس کی دھلائی ہے، نفس کی صفائی ہے، نفس کا تزکیہ ہے۔ تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا فجور بھی رکھا ہے۔ وہ بگڑتا ہے تو ایسا بگڑتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، آج بھی کتنے فرعون ہیں جو یہی دعویٰ کرتے ہیں، چاہے ان کی تعبیر یہ نہ ہو، چاہے وہ اپنی زبان سے یہ جملہ نہ بولتے ہوں، لیکن وہ اپنے عمل و کردار سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں۔ قارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو خرچ کرو اللہ کے بندوں میں، تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنی محنت سے اپنی صلاحیت سے کمایا، میں کیوں خرچ کروں؟ میں ان لوگوں پر کیوں خرچ کروں جو ننگے بھوکے اللہ کو کھلانا ہوتا تو خود ہی کھلا دیتے۔ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، اللہ چاہتے تو انہیں خود کھلا دیتے، ہم کہیں وہ کھلائیں۔ بات دوسرے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد، تو یہ نفس کا بگاڑ ہے، اور یہی نفس جب سدھرتا ہے تو اللہ اکبر، کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات میں نفس نہیں تھا؟ لیکن ان کا نفس قدوہ ہے، ان کا نفس نمونہ ہے، ان کا نفس مقتدی ہے، ان کا نفس امام ہے روحانیت۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نفس عطا فرما دے، اللہ ہمارے نفس کو منور کر دے، روشن کر دے۔ تو جب نفس میں جب اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو پھر نفس کے اندر تقویٰ آتا ہے، اور یہ تقویٰ بھی اندر سے پھوٹتا ہے۔
یہ تقویٰ بھی اندر سے آتا ہے. جیسے کسی کوئلے میں آگ لگا دی جائے تو آگ اندر سے پھوٹتی ہے نا، شعلہ اندر سے اٹھتا ہے باہر آتا ہے. بالکل اسی طرح بزرگوں نے فرمایا کہ جب لطائف روشن ہو جاتے ہیں، یہ جو نفس ہے اس کے اندر سے روشنی پھوٹتی ہے، اور یہی روشنی پورے وجود میں پہنچتی ہے، اور یہی روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے، جیسے کوئلے کے اندر سے آگ کا شعلہ بلند. قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو گندگی میں پڑا رہنے دیا وہ ناکام ہو گیا. اللہ ناکامی سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ یہ کامیابی مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. لیکن میرے دوستو، اس کے لیے ارادہ خود کرنا پڑے گا، فیصلہ خود کرنا پڑے گا، نیتیں درست کرنی پڑیں گی، اور پھر کسی بڑے کے زیر نگرانی اس راستے کو طے کرنا پڑے گا. سلوک عربی میں راستہ طے کرنے کو کہتے ہیں، چلنے کو کہتے ہیں. یہ جو تزکیے کا پورا پروسیجر ہے اس کو سلوک اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو یہ راستہ طے کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس راستے کو آسان کر دے، اور ہم سب کو ہماری حقیقی منزل عطا فرما دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں، جو پہلے سے بیعت ہے وہ اپنی بیعت کو تازہ کرنے کی نیت کر لیں. جو کسی اور سلسلے میں داخل ہیں، کسی اور اللہ والے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی اسی بیعت کو پختہ اور مضبوط کرنے کی نیت کریں، اور ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے جو بھی معاملات بتلائے ہیں ان کی خوب پابندی کریں، اور اپنے اپنے شیخ سے اپنا رابطہ خوب مضبوط رکھیں. اصل اس سلوک پہ کام شیخ کا ہوتا ہے. جیسے دیکھیں ٹرین چلتی ہے نا، تو ڈبے کا کام یہ ہے کہ وہ جڑ جائے انجن سے. پہلے نمبر پر ہے تو ڈائریکٹ انجن سے جڑ جائے، دوسرے نمبر پر ہے تو پہلے ڈبے سے جڑ جائے، 20ویں نمبر پر ہے تو 19ویں ڈبے سے جڑ جائے. جہاں تک انجن سے جڑے ہوئے ہیں ڈبے، ان کے پیچھے وہ جڑ جائیں، اور اس کے بعد